رمضان کریم مبارک علیکم الشہر۔ کیا بوڑھا ہونا روزہ معاف کروا دیتا ہے؟ یہ میں نے ابھی عرض کر دیا، بات آ گئی کہ بڑھاپا، ایسا بڑھاپا کہ جس کے دیکھیں اس کی دو کنڈیشنز بیان کرتے ہیں فقہا۔ ایک مرتبہ بڑھاپا یہ ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اتنا بوڑھا ہو گیا۔ پھر عرض کر رہا ہوں بیماری اور نقصان ان کی بات نہیں ہے، اصلا رکھ ہی نہیں سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپا سبب بن رہا ہے کہ روزہ نہ رکھ پائے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے یہ حال تو نہیں کہ رکھ نہیں سکتا، لیکن رکھے گا تو بہت زیادہ مشکل اور مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، زحمت اور مشقت کر کے رکھ سکتا ہے۔ یہ دو طرح کے بوڑھے ہیں، درست؟ ایک بوڑھا وہ ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ایک بوڑھا وہ ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھ تو سکتا ہے لیکن شدید مشقت ہو، یعنی جس کو کہیں نا بہت اپنے اوپر جبر کر کے روزہ پورا کرے گا۔ دونوں پہ روزہ معاف ہے، دونوں پہ روزہ معاف ہے۔ اب فدیے کے اندر ایک تفصیل ہے بعض فقہا کے نزدیک، لیکن بالآخر بعض نے کہا کہ دونوں کے اوپر فدیہ واجب ہے، یہ روزہ نہیں رکھیں گے، فدیہ دیں گے صرف۔ بعض کہتے ہیں کہ جو رکھ ہی نہیں سکتا اس پہ فدیہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ تو تکلیف ہی نہیں ہے نا، فدیہ تو ہوتا ہے تکلیف چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہاں جو رکھ سکتا ہے مشقت کے ساتھ وہ جو ہے فدیہ دے گا۔ حالانکہ ایک روزے کا 1.25 کلو آٹا 30-40 روپے کی بات ہے، اس لیے احتیاطاً اگر دونوں والے افراد دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہے جناب علی اس کا مسئلہ، بڑھاپے کا مسئلہ۔ بیمار کب روزہ توڑ سکتا ہے؟ دیکھیں بیماری اس صورت میں روزہ توڑنے یا چھوڑنے کا سبب بنتی ہے کہ جب بیماری سے نقصان ہو، ضرر لفظ جو استعمال کرتے ہیں، ضرر، نقصان۔ فرض کریں میں روزہ رکھوں گا تو صبح سر میں درد ہوگا، اب یہ کوئی ضرر نہیں ہے۔ روزہ رکھوں گا تو مثلا فرض کریں چھینکیں آئیں گی، بخار ہو جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، کھانسی۔ یہ بخار ہو، نزلہ ہو، کھانسی، یہ ایسی بیماریاں نہیں ہیں معاشرتی طور پر کہ جن کو ضرر شمار کیا جائے، لہذا یہ سبب نہیں بنتی کہ روزہ چھوڑ دیں آپ۔ بیماری وہ سبب بنتی ہے روزہ چھوڑنے کا یا توڑنے کا کہ جو ضرر کا سبب بنے، کہلائے کہ یہ آپ کو نقصان ہوا ہے، ضرر کیا ہے آپ نے، تو وہ پھر لا ضرر ولا ضرار والی روایت اس کو شامل ہو جاتی ہے، تو وہ روزہ آپ کی گردن سے اٹھا لیتی ہے۔ لیکن اگر ضرر نہیں ہو رہا عرفی طور پر، تو بعض اوقات خود ہم لوگ اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں بیمار تھا، کیا ہو گیا تھا؟ نزلہ ہو گیا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یا یہ کوئی بیماری ہے؟ نزلے کی وجہ سے تم نے وہاں سے چھٹی کر لی۔ کم سے کم ہم تو اپنے بچوں کو یہی بولتے ہیں مدرسے میں، کلاس میں نہ آئے بول دو جی سر میں درد، میں کہتے ہیں سر میں درد، میں کہتا ہوں بیماری ہوا ہے جب تم ہاسپٹل میں ہو تو سمجھو بیمار ہو، جب تک مدرسے میں بیمار ہی نہیں ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ عرف ان کو بیماری، ایسی بیماری کے جو نقصان کا سبب بنے نہیں سمجھتا، تو وہ روزہ چھوڑنے کا بھی سبب نہیں بنے گا۔ آپ کہیں جی نزلہ، مجھے 2 چھینکیں آئیں، صبح روزہ چھٹی، کیوں جی نزلہ ہو گیا ہے، میں بیمار ہوں، اور توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ بیماری میں روزہ معاف ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ بیماری وہ والی بیماری ہے جو نقصان کا سبب بنے، جو ضرر کا سبب بنے۔ اگر ضرر نہ بنتا ہو تو روزہ معاف نہیں ہوگا، درست جی؟ بس بیماری میں روزہ توڑنے اور چھوڑنے دونوں کا معیار ضرر ہے۔ اللہ جل اللہ جل، اللہ جل اللہ جل یا مولا، اللہ جل اللہ جل، اللہ جل اللہ جل ماسٹر، اللہ جل اللہ جل، اللہ جل یا صاحب السماء، اللہ جل